ناظرین، کافی دنوں کے بعد آج ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر فرید ملک صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ شکریہ۔ آپ اتنے دن کہاں غائب رہے؟ آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ یہ جی چائنا میں انٹرنیشنل پٹسبرگ کول کانفرنس ہوتی ہے، بیکاز جو پٹسبرگ ہے امریکہ کا شہر، یہ کولے کا کیپٹل ہے ورلڈ کا، مگر کیونکہ امریکہ میں شیل گیس نکل آئی ہے تو کولے کا استعمال وہاں کم ہو رہا ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کولے کا استعمال چائنا میں ہو رہا ہے، تو یہ کانفرنس جو تھی کہلاتی پٹسبرگ کول کانفرنس ہے، مگر اس کا انعقاد اس دفعہ بیجنگ کے شہر، چائنا کے شہر بیجنگ میں ہوا۔ تو وہاں میں گیا ہوا تھا، میرا بھی پیپر تھا اور آن گیسیفیکیشن آف تھر کول، تو وہاں میں گیا، پارٹیسپیٹ کیا، اور چائنیز کافی پیپرز تھے، اور چائنا نے ٹوٹل کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کولے کے استعمال پہ۔ وہ کہتے ہیں 2030 تک ہم کولا بالکل استعمال کریں گے، اور کولا سے بہتر اس وقت انرجی ریسورس کوئی نہیں ہے۔ جب تک اور بیٹریز وغیرہ ڈیولپ نہیں ہوتی ہیں، ان کی قیمتیں کم نہیں ہوتی، ہم کولے سے گیس بنائیں گے اور اس کو ہم استعمال کریں گے ایز اے کلین فیول، اور ہم بھی ایگزیکٹلی یہی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ اس کانفرنس میں گئے، ورلڈ اوور کے وہ ریسرچر اور وہ آئے ہوتے ہیں، تو آپ اس کانفرنس سے پاکستان کے لیے کیا میسج لے آئے ہیں؟ کیا انسپائریشن ہے یا میسج؟ دیکھیں جی، میسج یہ ہے کہ ہر قوم کو اپنے انرجی ریسورس جو سسٹینیبل اور افورڈیبل ہو، اس سے انرجی پیدا کرنی چاہیے اور استعمال کرنی چاہیے۔ چائنا کی جو ایک اسٹرینتھ ہے اس میں ایک سستی افورڈیبل انرجی ہے جو کول بیسڈ ہے۔ اس وقت چائنا میں 53.2% انرجی کولے سے جنریٹ ہو رہی ہے، 53.2%، اور ان کا جو کولا ہے وہ کافی گہرا ہے، گہرائی پہ ہے، 2000 میٹر پہ ہے۔ ہمارا کولا 150 میٹر پہ ہے، اور 175 بلین ٹن ایک ہی جگہ پہ، ہمارا تو تحفہ ہے، اور ہم وہ نہیں استعمال کر رہے۔ اور دنیا کی مہنگی ترین گیس اور مہنگی ترین بجلی جو کوئی خرید نہیں سکتا، وہ پاکستان میں بنائی جا رہی ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے جو ریزروز ہیں وہ کافی نیچے ہیں، جی ہاں، اور وہ 2030 تک جتنا استعمال کر سکیں گے وہ کر لیں گے۔ جی ہاں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بالکل، وہ چاہتے ہیں، ان کو امید یہ کر رہے ہیں کہ اگلے 5 سال میں جو بیٹریز کی ٹیکنالوجی وہ اتنی ڈیولپ ہو جائے گی اور سستی ہو جائے گی کہ شاید انہیں کولے کی ضرورت نہ پڑے۔ دیکھیں نا، کیونکہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ سٹوریج کا مسئلہ ہے۔ آپ سولر یا ونڈ سے بجلی دن کے وقت تو بنا سکتے ہیں، یا ہوا کے وقت تو بنا سکتے ہیں، رات کو کیا کریں گے، اسٹور کس طرح کریں گے؟ اس کے لیے بیٹریز چاہیے آپ کو۔ تو بیس لوڈ ابھی بھی جو ہے وہ دنیا میں زیادہ تر کولے سے کور ہو رہا ہے، یعنی تھرمل پاور بیس لوڈ ہے وہ کولا پرووائڈ کرتا ہے۔ سب سے سستا سورس کولے کا ہے اس وقت ساری دنیا میں۔ اچھا، تو پاکستان جو ہے وہ آگے جا کے کوئی اپنی پالیسی میں چینج لائے گا کہ ہم بھی اپنا کوئی کام کو ایکسلریٹ کریں، یا کوئی اور چائنا سے لیسن، کوئی کولیبوریشن، کوئی؟ جی، اس وقت پاکستان میں ایک تو کوئی ہمارا اس وقت کوئی خاص گیم پلان نظر نہیں آتا۔ ایک انہوں نے بہت عرصے کے بعد کم از کم اس بات پہ تہیا ہوا ہے کہ ہم اب مزید کوئی کولے کا پلانٹ، امپورٹڈ کولے کا پلانٹ نہیں لگائیں گے پاکستان میں، مگر اب جو لگ چکے ہیں ان کی کنورژن کب تک ہوگی؟ اس وقت ہم $2.2 بلین کا ہم نے کولا امپورٹ کیا ہے پچھلے 2024 میں، اور تھر کے ہوتے ہوئے 175 بلین ٹن تھر کے کولے ہوتے ہوئے ہم نے $2.2 بلین کا کولا امپورٹ کیا ہے، اور $2 بلین کی LNG امپورٹ کی ہے۔ اس کے باوجود اب اس سے ہم گیس بھی بنا سکتے ہیں، فرٹیلائزر بھی بنا سکتے ہیں، بجلی بھی بنا سکتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اتنے کولے کے ہوتے ہوئے اور اتنے کم گہرائی پہ ہوتے ہوئے۔ یہ تو تحفہ ہے قدرت کا، نیچر کا ہمارے لیے، کہ ہم استعمال نہ کریں۔ کچھ ہمیں ناظرین کو ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ جو تھر کول ریزروز ہیں کتنا ہے اور کتنی ضروریات ہماری پوری کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، تھر کا جو کولا ہے 175 بلین ٹن کولا ہے، یہ 1000 کلومیٹر کے علاقے پہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کے بڑے ترین ذخائر میں سے ایک ہے، اور ہم نے کیونکہ استعمال نہیں کیا ابھی تک، کیونکہ ہمارے پاس سوئی گیس تھی، وہ بھی ایک تحفہ تھا قدرت کا جو سوئی میں نکلا۔ تو کیونکہ ہمارا گیس بیس سسٹم تھا، ہم نے کولے کو چھیڑا ہی نہیں۔ اب کیونکہ گیس ختم ہو گئی ہے تو اب پھر ہمیں مجبوری ہے کہ ہمیں اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم کولا استعمال کریں۔ جس طرح امریکہ میں شیل گیس نکل آئی ہے تو وہ شیل گیس یوز کر رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی شیل گیس ہے، مگر وہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے اس کو نکالنے کی۔ تو جب تک گیس ہماری نہیں نکلتی، یہ کولا اتنا ہے کہ 200 سال ہماری انرجی کی ضروریات کی پوری کر سکتا ہے ایٹ اے ویری افورڈیبل پرائس۔
تو اس کے لیے اس کو ٹیپ کرنے کے لیے وہ انٹیپ کرنے کے لیے ہم نے کوئی انفراسٹرکچر ادھر کچھ بالکل مائننگ شروع ہو گئی ہے جی. اب 2 مائنز وہاں بنی ہوئی ہیں, فنکشنل ہیں, جو کولا نکالتی ہیں اور 7.6 ملین ٹنز پر ایئر کے ریٹ سے وہ نکال رہی ہیں. اسے بجلی بننی شروع ہوگی کہ 5000 میگا واٹ کے قریب. اب اس کولے سے ہم نے گیس بھی بنا لی ہے. اب فوجی فرٹیلائزر والے پلانٹ لگا رہے ہیں وہاں, انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ جس سے وہ کولے سے گیس بنائیں گے, اور یہ پہلا پلانٹ ہوگا تھر میں جو لگے گا جو پھر اس گیس سے فرٹیلائزر بنائے گا. تو انہوں نے آلریڈی اناؤنس کر دیا اپنا یہ پروگرام. تو ہم جا رہے ہیں اس ڈائریکشن میں, مگر جس سپیڈ سے ہمیں جانا چاہیے اور جس سنجیدگی سے جانا چاہیے اور جس طریقے سے سرکل ڈیٹس ہماری بڑھ رہی ہیں گیس کی اور بجلی کی, ہمیں اس کو زیادہ سیریسلی لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ پیس کی ذرا ہمیں صورتحال بتائیں کہ کس پیس سے کام ہو رہا ہے. آپ نے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ 2004 میں جو ہے پلاننگ کمیشن نے انرجی فورسائٹ کمیٹی بنائی, اب 2004 ہے, ناؤ وی آر ان 2025. جی. تو کیا یہ ہم نے 20 سال پچھلے ضائع کر دیے یا بہت سلو کام ہوا یا کوئی ہماری پرائرٹیز میں ایشو تھا؟ پرائرٹیز کا ایشو تو ہے, بالکل صحیح ہے, پرائرٹیز کا ایشو ہے اور کام نہ ہونے کے برابر تھا. وہ تو شکر ہے چند لوگوں کی, جس میں بھی شامل تھا, چند لوگوں کی کوششوں سے ہم یہاں تک بھی پہنچے, ورنہ جو حالات تھے یہ بھی نہیں ہونا تھا. صحیح, کیونکہ یہاں اتنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, لابیز ہیں, کمیشن لابیز ہیں, فورن انٹرسٹڈ لابیز ہیں, جو سیدھا کام نہیں ہونے دیتے. جو ریلیف ملنی چاہیے پبلک کو وہ نہیں مل پاتی, وہاں تک نہیں پہنچ پاتے تھے. جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ اپنا انٹرسٹ پہلے دیکھتے ہیں اور قوم کا انٹرسٹ بعد میں دیکھتے ہیں. صحیح, تو یہ ہمارے ہاں مسئلہ. آپ دیکھیں اب چائنا نے اس کو ایک افورڈیبل انرجی پرووائڈ کی ہے. جب افورڈیبل انرجی ہوتی ہے اس کا امپیکٹ ہر چیز پہ ہوتا ہے. اب ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت کم ہے, لہٰذا وہ ساری دنیا میں اپنے پروڈکٹ بیچ سکتا ہے بیکاز کاسٹ پروڈکشن کم ہے. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ, اس لیے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, وہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ بجلی. لیکن اب جو LNG RLNG ہے وہ فیکٹری لینا بند کر دی ہے, جو پاور پلانٹ تھے انہوں نے لینی بند کر دی, کوئی اتنی مہنگی ہے وہ. تو اب گورنمنٹ نے پھر مجبوراً وہ جو مہنگی LNG امپورٹ کی ہوئی ہے وہ مہنگے داموں پہ ڈومیسٹک یوز کے لیے دے رہے ہیں. ہاں جی, اور اپیل پرائم منسٹر نے اپیل کی جی, کیا بولیں کہ جی وہ ہم اس کے کنیکشن کھول دیے ہیں. تو ان حالات میں جب فیکٹریز بند ہو رہی ہیں, ہمارے پاس ایک تھر کول ہے, تو ادھر کوئی ایسا ماڈل کھڑا ہوا ہے کہ جی یہ ایک فیکٹری ہے اور یہ تھر کول سے چل رہی ہے. جو فیکٹری ہوگی پہلی جی, نہیں بجلی تو بن رہی ہے. اچھا, 2 پاور پلانٹ تو چل رہے ہیں وہاں اس وقت. اچھا, تھر کے اندر, اور وہ مین گرڈ سے کنیکشن بھی ہو گیا ہے. اب جو تھر میں بجلی بن رہی ہے وہ مین گرڈ سے کنیکشن اس کا ہو گیا ہے. اور ایک ریلوے لائن بچھائی جا رہی ہے جو تھر کا کولا لے کے کراچی جائے گی, جہاں لکی پاور کا پلانٹ کولے کا لگ رہا ہے. تو وہ تو کولے کا پاور جنریشن تک تو کام شروع ہو گیا ہے. اب جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ جو فوجی فرٹیلائزر والے لے رہے ہیں, وہ اس کولے سے گیس بنائیں گے اور گیس سے پھر وہ فرٹیلائزر بنائیں گے. ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہاں نہ رکیں, اس گیس جب بن جائے تو اس گیس سے پھر ہم پائپ لائن کوالٹی گیس بھی بنائیں جو ہم پائپ لائن میں ڈال دیں, تاکہ LNG نہ امپورٹ کرنی پڑے. تو ہمارا جو امپورٹ بل ہے جو $125 بلین کے قریب ہے سالانہ, اس کو ہم تقریباً آدھا کر دیں. اچھا, آپ نے کہا 2 پاور پلانٹ چل رہے ہیں تھر کے کوئلے سے. جی, تو کچھ آپ ان کی ریٹ کے ٹرمز میں بتا سکتے ہیں کہ جو تھر کے کوئلے سے بجلی بنتی ہے وہ ہمیں کتنے میں پڑتی ہے, ایک جو پھر امپورٹڈ کوئلے سے آتی ہے وہ, اور پھر RLNG سے جو ہم بنا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, وہ تو RLNG تو دور کی بات ہے. کولے ٹو کولا کمپیریزن کر لیں. جو سائیوال میں پلانٹ لگا ہوا ہے جو ساؤتھ افریقہ کے کولے پہ بیسڈ ہے, وہ کولا پہلے اترتا ہے کراچی پورٹ پہ, پھر وہ ریلوے اس کے پیٹرول ذریعے یہاں پہنچتا ہے سائیوال, وہ پھر بجلی بناتا ہے. وہ ہمیں 80 روپے یونٹ پڑ رہا ہے, 80 روپے کا یونٹ پڑ رہا ہے کولے کا. اور وہی کولے کا پلانٹ جو تھر میں لگا ہے وہ 8 روپے کا یونٹ پڑتا ہے. تو 10 ٹائمز ڈفرنس ہے صرف امپورٹڈ کولے کا. ابھی اب LNG اور اس کے کمپیریزن نہیں ہو رہا, صرف کولے ٹو کول کمپیریزن ہو رہا ہے. ایک امپورٹڈ کولے کا پلانٹ ہے, ایک ہمارا اپنا کولے کا پلانٹ ہے. تو میں نے تو ایک فگر اس میں جو کیا ہے بیس لائن بنائی, وہ 10 کی بنائی, 10 کی. یعنی جو بجلی کا یونٹ ہے وہ 10 روپے کے انڈر ہونا چاہیے, اور جو گیس ہم منگائیں وہ $10 پر MMBTU زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ 10 کا فگر جو ہے یہ افورڈیبل ہے, جو عام آدمی جو برداشت کر سکتا ہے. اس سے جب زیادہ ہوتا ہے تو وہ ہم آؤٹ آف رینج ہو جاتا ہے ہمارے لیے.
تو یہی پاور ریٹ کا جو ہے ماڈل ہوگا کہ ادھر تھرک میں جو ہے فوجی فرٹیلائزر کمپنی جی وہ اپنا پلانٹ بنانے جی وہ پہلا پلانٹ جو فرٹیلائزر کا وہ FFC والوں نے لیڈ لی ہے. انہوں نے ہمیں نہیں کنونس کیا تھا, ہم ان کو لے کے گئے وہاں, ان کو کنونس کیا. ان کی صرف یہ کنڈیشن تھی کہ ہم مائننگ نہیں کریں گے, وہ مائننگ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اب مائنز 2 بن گئی ہیں, تو اب وہ دے آر ریڈی فار دا نیکسٹ اسٹیپ وچ از گیسیفیکیشن اینڈ فرٹیلائزر پروڈکشن. تو دیکھیں نا فرٹیلائزر بھی امپورٹ کر رہے ہیں ہم اس وقت, فرٹیلائزر بیکاز گیس نہیں ہے ہمارے پاس, دیکھیں نا, اس لیے فرٹیلائزر بھی امپورٹ ہو رہا ہے, کوئی اباؤٹ 2 to 400 ملین ڈالر کا فرٹیلائزر بھی امپورٹ ہو رہا ہے. اس سے یہ کہ فرٹیلائزر کی امپورٹ بھی ختم ہو جائے گی, یوریا کی قیمت بھی کم ہو جائے گی, اویلیبلٹی بھی ہوگی, اور ہمارے اپنا گیس کا ریسورس بھی ہمیں مل جائے گا. ڈاکٹر صاحب جب بھی کول کی بات آتی ہے تو ایک طرف سے نا وہ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کے کنسرن کس طرح ایڈریس کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, کولا جلانے کے میں بھی خلاف ہوں. میں بھی سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی میں کولے کو جلانا نہیں چاہیے, کیوں اس سے انوائرمنٹل امپیکٹ ہوتا ہے. یہ بالکل بات بجا ہے اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں. 2 ویسٹ نے ڈیولپ اسی بیسس پہ کیا تھا. ویسٹ کی جو گروتھ ہوئی تھی اور ساری انڈسٹریل ریولوشن کو کولے نے سپورٹ کیا تھا, امریکہ بھی, یورپ بھی. مگر بہرحال اب کیونکہ انوائرمنٹ کا ایک ایشو ہے تو کولا جلانے کے میں خلاف ہوں پرسنلی بھی. مگر اس وقت کولے کو گیسیفائی کیا جا رہا ہے, چائنا بھی یہ کر رہا ہے, ان کا بھی یہی ماڈل ہے, اور ایگزیکٹلی ہم نے بھی یہ ماڈل اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کولے کو اب نکالیں اور اس کو گیسیفائی کریں. جب وہ گیسیفائی ہوتا ہے تو وہ 80% کلین فیول ہو جاتا ہے, 80% وہ کلینر فیول ہو جاتا ہے. صحیح, اٹس اے کلین فیول ہے. اس سے پھر آپ اس کو بجلی بھی بنائیں, فرٹیلائزر بھی بنائیں, کیمیکل بھی بنائیں, گیس بھی بنائیں, ڈیزل بھی بنائیں, ہر چیز بنا سکتے ہیں. جیسے چائنا نے ایک ادارہ قائم کیا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کلین اینڈ لو کاربن انرجی, بالکل, تو اس کا پاکستان اس سے بینیفٹ لے سکتا ہے یا کوئی کولیبوریشن؟ بالکل لے سکتا ہے, بالکل کولیبوریشن ہونی چاہیے. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ بیس لائن یہ ہونی چاہیے افورڈیبل انرجی. یہ بیس لائن ہونی چاہیے کہ انرجی بھی ہو, افورڈیبل بھی ہو اور سسٹینیبل بھی ہو. سسٹینیبل وہ تبھی ہوگی کلین ہوگی, اگر کلین نہیں ہوگی تو وہ پھر سسٹینیبل نہیں رہتی. تو یہ جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کلین انرجی ہے یہ بڑا ان کا ایفرٹ ہے, اور وہ ہر قسم کی انرجی کو ٹیپ کرتے ہیں, اور جو کولے کو بھی کر رہے ہیں, کولے پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ کولے کو کلین کیا جائے, کلین استعمال کیا جائے کولے کا, ہے نا. سولر کو بھی کر رہے ہیں, وہ سولر اور کولے کو ملا کے بھی کر رہے ہیں, صحیح. پھر وہ اسٹوریج کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں انرجی کو. اس طرح کے بے شمار وہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ انرجی از ناٹ نیگوشیبل. انرجی یہ سبق سیکھ لیا تھا 73 کے آئل امبارگو میں ساری دنیا نے, جب امریکہ کا پورا پہیہ جام ہو گیا تھا, کیونکہ انرجی جب رکی تو ان کو احساس ہوا کہ یار یہ انرجی سیریس بزنس, دیکھا نا. تو انہوں نے پھر ہر انرجی سورس پہ ریسرچ کی امریکہ میں, ہر انرجی ریسورس, کولے پہ, سولر پہ, ہوا پہ, جیو تھرمل پہ, نیوکلیئر پہ, صحیح, ہر چیز پہ ریسرچ کی. اور پھر انہوں نے ان کے پاس ویریس آپشن انہوں نے رکھی اپنے لیے کہ اگر انرجی پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا, مگر صرف اویلیبلٹی نہیں ہے, اس کی افورڈیبلٹی بھی ہے, سسٹینیبلٹی بھی ہے, یہ سب چیزیں ہیں. دیکھیں انرجی کی جب ٹیکنالوجی ڈریون دنیا ہے وہ بغیر انرجی کے نہیں چل سکتی. وہ زمانے تو ختم ہو گئے نا, اب تو بغیر انرجی کے آپ کا جو پہیہ ہے ملک کا وہ رک جاتا ہے. تو آپ کو انرجی کو سیریسلی لینا ہے. اور جو انرجی فورس سائٹ کمیٹی بھی بنی تھی 2004 میں, سے بڑا اچھا کام کیا, پورا روڈ میپ بنا کے دیا, اور اسی سے یہ تھر کا بھی پروگرام لانچ ہوا جو اس پہ میں نے کام کیا. اور نیوکلیئر انرجی کی طرف بھی ہم گئے, وہ بھی کچھ پلانٹ ہم بنا رہے ہیں نیوکلیئر کے بھی. مگر جو ہماری سیریسنیس ہے اور جو شارٹ کٹ لینے کی عادت ہے, اور یہ امپورٹ لابیز جو ہیں فٹافٹ کہ جی امپورٹ کر لو, وہ سائن کر لو, ایگریمنٹ کر لو, کک بیک پہ چلے جاؤ, یہ کر لو. اب LNG میں پھنسے ہوئے ہیں, دیکھیں نا, اب ہم نے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں قطر کے ساتھ LNG کی امپورٹ کے. اب LNG یہ لوگ خریدنے والے کے لیے کوئی نہیں, بیکاز افورڈیبل نہیں ہے. ٹھیک, سر کو ڈیٹ ہو رہا ہے, لوگ نہیں, ایون انڈسٹری نہیں خرید لی, لوگ تو اپنی جگہ انڈسٹری نہیں خرید پا رہی وہ LNG. تو یہ ہم اس طرح کے انفیوریبل معاہدے کرتے ہیں. انرجی کو ہیز ٹو بی ٹیکن سیریسلی, اور اس میں پروفیشنل لیڈرشپ ہونی چاہیے جو اس کو جو سمجھے اس فیلڈ کو, اور اس حساب سے ہم لے کے چلیں. اور تھر کولا جو ہے یہ ہمارا انرجی ریسورس ہے, اور اس سے ہم سارے اپنی انرجی نیڈز پوری کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو جو ہمارا جو اس وقت امپورٹ بل ہے جو $25 بلین, ہماری ایکسپورٹ جتنی اتنا ہے انرجی کا ہمارا وہ بل ہے, تو اس کو ہم ہاف میں کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. تو ڈاکٹر صاحب انرجی اور اکانومی کا ہی آپس میں انٹر لنکڈ ہے. بالکل, اگر سستی انرجی ہے تو آپ کی اکانومی اوپر جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اسی سستی انرجی کا سہارا لے کے چائنا نے اپنا پورا
وہ کر دی, معیشت ہی بدل دی. بالکل ٹھیک ہے, امریکہ نے شیل گیس وہ کر دی. نکال لی. بالکل. کیا ہم اپنی لائف ٹائم میں یہ تھار کول کے جو ہیں ثمرات, اس سے ہم دیکھ پائیں گے کہ جو اس کے نتائج ہوں گے یا ہونے چاہیے؟ نہیں انشاءاللہ جی. وہ میرے والد مرحوم کہا کرتے تھے, تحریک پاکستان گولڈ میڈلسٹ بھی انہوں نے حصہ بھی لیا تحریک میں, وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں اٹس اے گیم آف اسٹیمنا. یہاں ہر کام کرنے کے لیے آپ کو اسٹیمنا چاہیے, آپ کو لڑنا پڑتا ہے. رکاوٹیں بڑی ہیں, سسٹم کے اندر رکاوٹیں بڑی ہیں, کہ ویسٹڈ انٹرسٹ بڑی ہیں, لابیز بڑی ہیں. تو یہ تو شکر ہے کہ وہ 52 میں سوئی گیس نکل آئی تھی, تو اس سے ہمارا 50 سال بہت اچھے گزرے. 2002 تک ہم بڑی موجوں میں رہے, اور وہ بھی مس مینجمنٹ ہوئی. خاص طور پہ یہ جو مشرف صاحب کا دور تھا, اس میں بہت مس مینجمنٹ ہوئی. آپ نے ہر چیز پہ سوئی گیس لگا دی, گاڑیوں پہ بھی لگا دی, ہر چیز پہ سوئی گیس لگا دی. تو جو 100 سال کا ڈپازٹ تھا آپ نے 50 سال میں اڑا دیا. تو اگر ہم یہ اس کو مس مینیج نہ کریں اور انرجی کو سیریسلی لیں, تو یہ تھر کول جو ہے یہ اگلے کم سے کم 50 سال تک, کم سے کم, کیونکہ یہ اب ساری دنیا کوشش کر رہی کہ کولے سے آہستہ آہستہ فیز آؤٹ کیا جائے, وچ از آل رائٹ, یہ بات نہیں, مگر انرجی کی ریکوائرمنٹس پوری ہونا ضروری ہے. صحیح. تو اس وقت بے شمار ریسرچ ہو رہی ہے بیٹریز پہ. یہاں بھی یہ بھی جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کلین انرجی وہ بھی کر رہے ہیں اس پہ ریسرچ, کہ بیٹریز جب تک سستی نہیں ہوتی اور بیٹریز جو لوڈ, رات کا جو لوڈ کیری جب اسٹور نہیں کریں گی, تو کولا از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. کولا از ہیئر ٹو اسٹے. اٹس اے چیپسٹ سورس آف انرجی ساری دنیا میں. آپ سے نہیں, سردیوں سے کولا ہے. کولے نے ساری انڈسٹری ریولوشن کو سپورٹ کیا تھا. تو ناظرین, ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ گیم ہے اسٹیمنا کی, اور تھار کول ہمارے پاس ہے, تو دیکھتے ہیں کہ, اور اسٹیمنا بھی بہت ہے ہمارے پاس. یہ بھی میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اسٹیمنا کی بھی کمی نہیں ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.